اور آپ پہ حملہ کیا گیا اور آپ کے جسم اقدس کے اوپر وار کیا گیا مدینہ شریف مسجد نبوی، اور آپ پہ وار ہوا اور وہ خنجر آپ کے جسم کے آر پار ہو گیا، نیچے گر گئے۔ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، اور اس عالم نے پیچھے صف میں کھڑے ہو کے جب آپ سجدے کی حالت میں گئے تو آپ پہ وار کر دیا، زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی تو آپ کو ہوش لایا گیا۔ جو ہی آپ ہوش میں آئے تو ہوش میں آتے ہی پوچھا، لوگوں اس نماز کا کیا ہوا جو میں پڑھا رہا تھا، جو میں کھڑا تھا، جس کی جماعت ہو رہی تھی، لوگوں نماز کا کیا ہوا؟ فرمایا حضور وہ صحابی آگے ہوئے، انہوں نے پڑھا دیا آپ کی جگہ۔ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، نماز مکمل ہو گئی۔ ایک شخص زخمی ہے، اس کے جسم کے آر پار خنجر ہو چکا ہے، اور لفظ کیا بولتا ہے؟ بولو نماز کا کیا ہوا؟ کہاں چلے گئے ہم؟ ہمیں کس نے کس راہ پہ ڈال دیا ہے؟ آؤ نماز پڑھنے کی طرف آؤ، انشاءاللہ آؤ اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرو۔ تمہارے گھروں کے اندر جو برکتیں ہیں، رحمتیں، وہ نماز کی وجہ سے۔ اور جب یہ ہو گیا، اقام الصلاۃ ہو گیا، تو آگے اللہ فرما رہا ہے وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور جو گھروں میں رہتے ہیں نماز جب قائم کرتے ہیں تو وہ صدقہ ضرور دیتے ہیں۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، صدقہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کا رزق ضرور بڑھ کے رہے گا، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ نمازی کو اللہ کسی کا محتاج بننے دے، یہ ممکن نہیں کہ نمازی اس شخص اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، یہ ممکن نہیں کہ نمازی انسان لوگوں کے آگے ذلیل و خوار ہو جائے۔ کان ایسا نہیں ہوگا، مال آ جائے گا تو ساتھ ہی رب کا حکم آ گیا کہ اب اس مال میں سے صدقہ دے دو، پیسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مال خرچ کرو۔ یہ دوسرا معاملہ، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ سورہ بقرہ کھولیں، سورہ بقرہ میں اللہ نے ایمان والوں کی صفتیں لکھی ہیں، اور جو ہی قرآن شروع ہوتا ہے الذین ينفقون مما رزقناہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ انہیں رزق دیتا ہے تو اس میں سے ضرور خرچ کرتے ہیں، مال پیش کرتے ہیں۔ اپنے اوپر لازم کر لو، ماہانہ، ہفتہ وار، سالانہ، جیسا بھی ہو سکے اللہ کے راستے میں دینا شروع کرو، کبھی بھی اسے نہ روکو۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، مال اللہ کے راستے میں پیش کیا جائے، قرآن اس پہ گواہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو لوگ مال پیش کر رہے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں دینا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا فتنہ نہ تو چوریاں ہیں، نہ ڈکیتیاں ہیں، نہ میری امت کا فتنہ جہالت ہے، نہ میری امت کا فتنہ جو ہے وہ بدامنیاں ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، نہیں، یہ فتنے نہیں ہے میری امت کے۔ فرمایا حضور کون سا فتنہ ہے؟ فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ مال ہے جس نے لوگوں کو میری امت میں فتنے میں ڈال دینا ہے۔ لہٰذا جو سمجھدار ہوتا ہے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کبھی بھی اس کو نہ روکے، اپنی جیب سے ضرور اللہ کے راستے میں دے، اور اس کو اس طرح دے کہ بغیر ڈر کے دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور کی خدمت میں، سنو یہ بات، حضرت بلال تشریف لائے تو حضور نے پوچھا بلال خرچ کر رہے ہو؟ جو تمہیں دیا تھا خرچ کر دیا؟ فرمایا حضور کچھ بچایا ہے، بغل میں رکھا ہوا ہے، کچھ بچایا ہے میں نے۔ ارشاد فرمایا بلال جاؤ، دوبارہ جاؤ، یہ بھی خرچ کرو۔ ارے خرچ کرو، اللہ سے تنگ دستی کا ڈر نہ رکھو، خرچ کر دیا کرو، بلال جاؤ، دوبارہ بھیج دیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ زیادہ مال ہونا، اللہ زیادہ دے تو پھر دوں گا، اللہ دے تو پھر دوں گا، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ جیسے اللہ نے دیا ضرور دے دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں سے اپیل کی تھی کہ مال کی ضرورت ہے دین کے لیے، تو یہودیوں نے مال پیش کیا آپ کو، اور آپ کے سامنے بہت بڑا ڈھیر لگ گیا، مال پیش کیا، آپ بڑے خوش ہوئے، ڈھیر لگ گیا، مال بہت زیادہ تھا۔ ایک بوڑھی عورت چلتی ہوئی آئی، قریب آئی، کہا حضور کہاں مال رکھنا ہے؟ کہا جی یہ ڈھیر پڑا، جو آپ کا حصہ رکھ دیں۔ اس بڑھیا نے جیب سے ایک سکہ نکالا، کیا نکالا؟ ایک سکہ نکالا اور اسے مال کے اوپر رکھ دیا، کہا جی اللہ حافظ، چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ حیران ہوئے کہ ایک سکہ رکھ کے چلے گی، ابھی وہ گئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، کہا عیسیٰ اللہ کی بارگاہ سے سلام ہے اور پیغام ہے آپ کے لیے۔
کہا جی کیا پیغام ہے؟ کہا وہ ابھی جو بوڑھی عورت آئی اس نے ایک سکہ رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ اگر تو نبی نہ ہوتا تو اس وقت روئے زمین پہ تجھ سے بھی زیادہ پیاری مجھے یہ لگ رہی ہے، تجھ سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے مجھے۔ کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ وہ جو یہودیاں ہیں نا، انہوں نے جو مال پیش کیا ہے ان کے پاس بہت زیادہ تھا، تھوڑا تھوڑا دے کے گئے ہیں، بہت زیادہ دیا ہم نے انہیں، لیکن ان میں سے تھوڑا تھوڑا دیا ہے، اس بڑھیا کو ہم نے دیا ہی ایک سکہ تھا، یہ وہ بھی تجھے دے کے چلے گی، لہذا یہ بھول جاؤ کہ زیادہ ہوگا تو دوں گا، یہ چھوڑ دو، یہ فضول حرکتیں، یہ نفس کی چال ہے، جو پاس ہے اللہ کے رستے میں دے دو، دیکھنا اس کی برکت کتنی ہے۔ دیکھو کتنا بڑا پروفٹ ہے اس کا، کوئی دنیا میں ایسا کاروبار لاؤ جو اتنا بڑا پروفٹ دے، ایک کے بدلے 10 کا وعدہ فوراً۔ کوئی ہے دنیا کا اتنا بڑا بزنس جو تمہیں ایک کے بدلے 10 کا منافع دے؟ اصل میں ہم مانتے نہیں، ہمارے اندر یقین نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ خرچ ہو گیا، بل کون دے گا، بچوں کی فیس کون دے گا، یہ گھر کے خرچے کون پورے کرے گا۔ آپ ایمان پہ آتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے پہلا وعدہ ہے تم نیت کیسی ہی کر کے دو، ایک کے بدلے 10 تمہیں ضرور مل جائیں گے، ضرب 10۔ اور اگر نیت اچھی ہو تو قرآن ایک اور بات کرتا ہے، بہت صاف نیت سے دیا، فرمایا کہ ایک کے بدلے 70 کا وعدہ ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کیسا بزنس ہے اللہ کے ساتھ، ایک کے بدلے 70۔ اور پھر فرمایا کہ اچھا اگر اور اچھی نیت ہے تو ہم 1400 گنا تک بڑھائیں گے، ضربے 1400 کریں۔ ایمان ہے اللہ کی بات پہ؟ ذرا ہاتھوں کھڑے کریں، ایک کے بدلے 1400 کا وعدہ ہے، ہم دیں گے۔ اور اگر کوئی اور اچھی نیت سے آیا اور اس نے صرف میری رضا کے لیے خرچ کیا، اس نے کہا میرا نام بھی نہیں لینا، آپ نے تختی بھی نہیں لگانی، کوئی شے نہیں بتانی، کسی کو نہیں بتانی، اور یہ وہ شخص ہے جس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ یہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتا، اتنا چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ کسی کو علم ہی کوئی نہیں کہ کون کہاں لگا رہا ہے۔ کہا اس کے لیے میرا وعدہ یہ نہیں ہے ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 1400، نہیں، اس کے لیے یہ وعدہ نہیں۔ تو قرآن اس پہ کہتا ہے ہم اس کو کیا دیں گے جو ایسا خرچ کرے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہم بغیر حساب کی عطا کرنا شروع کر دیں گے، وہ جدھر جائے گا رزق پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ یہاں مجھے لوگ کہتے ہیں حضرت اسی سونا پھاڑنے مٹی ہو جاتا ہے، جدھر جاتے ہیں ناکامی، جدھر جاتے ہیں آگے، ہم کچھ شروع کرتے ہیں کام ہوتا ہی کوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے رب کی برکت نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، میں کہ کبھی اللہ کے راستے میں بھی اسی کار میں خرچے نہیں پورے ہوتے؟ تو اللہ کے راستے میں دو گے تو خرچے پورے ہوں گے۔ وعدہ اللہ کا، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرو، چونکہ اس میں جان جاتی ہے۔ ہم بھی اس کے ظاہر کئی سالوں سے ہم بہت مظاہرہ کرتے رہتے ہیں یہ کام۔ لوگ کہتے ہیں صاحب جان حاضر ہے، جی کیا حاضر ہے جی؟ مال نہ مانگے، مال نہیں، وہ نہیں، حضور مال کی بات نہ کریں، جان لے لیں، وقت لے لیں، آپ ہمیں ساتھ لے جائیں، کہیں جا چلیں گے آپ کے ساتھ، پیسے حضور نہیں، پیسے 10 روپے لے لو۔ اور مسجد میں بھی ہم دیتے ہیں تو جیسے بڑا احسان کرتے ہیں، تو ایسا انداز اس لیے ہے کہ یہ فتنہ ہے بہت بڑا۔ آقا اسلام کے قرآن میں جب اللہ نے اتارا، سنیے وہ لفظ کتنے بڑے ہیں۔ ارشاد میں اچھا اتنا تجھے مال سے پیار ہے، میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اے بندے اچھا اگر تجھے مال سے بڑے پیار ہے نا تو اللہ کو پھر قرضہ ہی دے دے یار۔ کیا دے دے؟ کہا قرضے کے طور پہ دے دے، جس طرح دنیا میں قرضہ دیتے ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ قرضہ واپس لینا ہے میں نے، تو اے بندے تو ایسا کر، تو قرضہ سمجھ کے میرے رستے میں خرچ کر۔ بتاؤ اس سے بڑا تھپڑ پڑ سکتے ہیں ہمارے منہوں پہ، ہم انسانوں پہ، کہ ہم اتنے مال سے پیار کرتے ہیں کہ اللہ نے اس حد تک آیت اتار دی کہ اچھا تجھے نہیں نہ تو دے سکتا تو قرضہ سمجھ کے دے دے، میں رب ہو کے تجھے واپس لوٹا دوں، یقین تو کر کے ہم تجھے دیں گے۔ آپ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ سے سودا کیجیے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ آپ پریشانیوں سے باہر، یہ ایسا جال ہے، سنو بڑا تجربے سے بتا رہا ہوں، یہ ایسا جال ہے، آپ کو الگ الگ چیزیں مانگنی پڑتی ہیں نا، بولو صحت کے لیے الگ دعا کرتے ہو، کاروبار کے لیے الگ کرتے ہو، بچوں کے لیے الگ کرتے ہو، شادی بیاہ کے لیے الگ کرتے ہو، علیحدہ علیحدہ دعائیں کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مال خرچ کر دے تو یہ ساری چیزیں اللہ کٹھی عطا فرما دیتا ہے، یہ رچ کے آئیں گی تمہارے پاس،
کھچ کھچ کے آئیں کہ تمہارے پاس مال خرچ کرنے کی عادت بناؤ. مال خرچ کیا کرو. کنجوس مکھی چوس انسان, آقا اسلام نے فرمایا جو کنجوس ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے. مال نہیں نکالتا, پیسے نہیں دیتا. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. تو کہہ دو میرے نبی کی امت خوشحال ہو جائے. آگے فرمایا وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور جو ان کا گھر ہوتا ہے سب سے پہلے تو نماز کا نظام قائم کرتا ہے, بولو. پھر وہ صدقہ دیتا ہے, اس گھر والے سارے صدقہ دیتے ہیں. اور آقا اسلام نے فرمایا جو صدقہ ہے وہ تمہاری کسی بھی برائی کو تجھے تک نہیں پہنچنے دے گا. صدقہ دے دو تو ہر پریشانی سے باہر آ جاؤ گے, ہر نوست تجھ سے دور کر دی جائے گی. صدقہ وہ گھر والے دیتے رہتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ وہ گھر والے جس گھر میں ہم نے انہیں رکھا ہوا ہے وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. وہ گھر درس قرآن کا مرکز بنتا ہے. اس گھر میں نعتخوان نعتیں پڑھتے ہیں. اس گھر کے اندر قرآن کے درس ہوتے ہیں. اس گھر سے نیکیاں پھوٹتی ہیں. وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, وہ نیکی کا حکم دینے والا گھر ہوتا ہے. وہاں اچھے کام کیے جاتے ہیں, اچھے کام پھیلائے جاتے ہیں. یہ اس گھر کا اصول ہے. لہذا اپنے گھروں کو آباد کرو درس قرآن کے ساتھ. دیکھو ہمارے گھر میں ولیمے ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہیں, ہمارے گھر میں بہت اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں, مہمان آتے ہیں, سوتے ہیں جاگتے ہیں, لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں. نہیں ہوتا تو درس قرآن ہی ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. درس قرآن حضور نہیں, وہ نہیں کراتے. باقی سارا سال اس گھر کو استعمال کرتے ہو, اس گھر کی زمین کو استعمال کرتے ہو, اور اس گھر کی زمین کے اوپر اللہ کا ذکر نہ ہو. بتاؤ ایسا بھی کوئی گھر بنتا ہے کیا کہ وہاں اللہ ہی نہیں ہوتی, وہاں کوئی دین کا نظام ہی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی نیکی کا رنگ ہی نہیں کسی کے پاس. اور گھر کے اندر محفل کرنا, چھوٹی سی گھر کی مجلس, سنو گھر کے اندر کی مجلس جس میں تمہارے بچے بیٹھے, تمہاری بیوی بیٹھے, تمہارا بھائی بہن بیٹھے, اور تم بیٹھ کے نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھو. یہ جو گھر کے اندر نظام ہے نا, یہ والا, یہ اس محفل میلاد سے کہیں بڑا ہے. گھر کے اندر کی محفل بہت بڑی ہوتی ہے. اس کی وجہ سنو پتہ کیا ہے, سنو میری بات دھیان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سٹیج, مجھے کہنے دو, بڑے سال ہو گئے, مجھے کہنے دو, یہ سٹیج ریاکاری کا مرکز ہے. یہاں ریاکاریاں ہوتی ہیں, یہاں اونچی آواز سے بڑا اچھا پڑھا جاتا ہے, نوٹوں کی چھنک دیکھ کر شاعر اور شعر پڑھے جاتے ہیں بار بار. یہ ساؤنڈ والے جانتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ. یہ ریاکاری کی جگہ ہے, اڈے بنے ہوئے ہیں. یہ کون ہے جو یہاں بڑا محبت سے رسول کی بات کرنے آتا ہے؟ کون ہے جو واقعی اللہ رسول کی محبت میں بیٹھا ہوتا ہے؟ بہت کم. یقیناً ہے, تبھی تو نظام چل رہا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یقیناً ہے, لیکن زیادہ تر یہ اڈے ہیں ریاکاری کے. مجھے بتائیں یہاں کوئی نعت کا باقی بچہ سب نکل گئے. ایک کو میں نے بٹھانے کی کوشش کی, اس کو بیٹھا ہی نہیں یہاں. مجھے کہا میری ہو گئی جو میں نے کرنا سی, ٹھیک ہے نکل گیا. ریاکاری کے اڈے. وہ جو گھر کی اندر آپ نے کیا نا, وہاں کوئی آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کی بیوی, آپ کا بھائی, آپ کی بہن. وہ پہلے جانتے ہیں آپ کون ہیں, یا آپ کو دیکھ رہا ہے سیدھا رسول خدا دیکھ رہا ہے. وہ گھر کی مجلس بہت بڑی ہے, وہاں کوئی ریاکاری نہیں ہے, وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہے, وہاں پیورٹی ہے. وہ صرف چند لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں نبی سے بڑا پیار ہے, ان کے والد کو نبی سے پیار ہے, ان کی بہن کو نبی سے پیار ہے, ان کی بیوی کو نبی سے, وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے. یہاں بہت سارے آئے ہیں وہ نبھانے, جی ہم سائیگی ہے, جان محمد صاحب کیا کہیں گے, یہ دکاندار آئے ہوں گے, یار کیا کہیں گے یار, نہ میری محفل نہیں آیا. تو وہاں جو بیٹھا ہے وہ صرف رسول خدا کے لیے بیٹھا. گھر کی مجلس. حضرت نظام الدین اولیاء سنو رحمت اللہ علیہ, اپنے بادشاہ وقت نے آپ کو محفل میلاد کی دعوت دی, تو آپ تشریف لے گئے. بہت بڑی مجلس, بہت ہی بڑی, اتنی بڑی تھی کہ اس میں ہزاروں کا اجتماع ہے, اور پیچھے کئی 100 دیگیں پک رہی ہیں. بہت بڑا, جو بادشاہ کروا رہا تھا. کمکمے لگے ہیں, لائٹنگ ہوئی ہے, بہت بڑا سٹیج ہے, علماء بیٹھے ہیں, صوفیاء بیٹھے ہیں, حضرت بھی بہت بڑے, آپ بھی ایک مسجد میں براجمان ہیں, اور آپ بادشاہ کے پیر بھی تھے. تو بادشاہ نے اپنے پیر صاحب کو بٹھایا ہوا تھا, حضرت نظام الدین اولیاء. تھوڑی دیر گزری کہ حضرت اٹھ گئے, اٹھ کے سٹیج سے اترے, گزرتے ہوئے پنڈال سے باہر نکلے. مریدوں نے دیکھا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں. چند مرید پیچھے چلے گئے,
کہا حضور کدھر؟ لیکن حضرت بولتے نہیں ہیں. گزرتے گزرتے ایک گلیوں سے گزرتے، دلی کی گلیوں میں، رات کا وقت ہے، تنگ گلیوں میں گزر رہے ہیں. ایک ٹوٹے ہوئے دروازے کے آگے جہاں پردہ پڑا ہوا تھا اس کے سامنے کھڑے ہوئے. دروازہ کھٹکا دیا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا نظام الدین. وہ بوڑھی عورت وہ باہر آئی، کہنے لگی حضور آپ یہاں؟ آپ تو بادشاہ وقت کے مہمان تھے، آج اس وقت وہاں محفل میلاد جاری ہے، تو آپ یہاں میری غریبنی کے دروازے پہ کیا لینے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا تو کر کیا رہی ہے اندر؟ تو اندر کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی حضور پتہ چلا تھا بادشاہ میلاد کر رہا ہے، تو میں غریبنی بیوہ، میری بچیاں یتیم، جوان بیٹیاں، ہم بیٹھی ہیں اور بھنے ہوئے چنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. کیا رکھ کے بولے؟ یہاں بریانیاں بٹتی ہیں تو بڑا کچھ ہوتا ہے، وہ بھنے ہوئے چنے رکھ کے. تو آپ رونے لگا. حضور رو کیوں رہے؟ کہا اس لیے کہ جس کی مجلس وہاں محفل میلاد بادشاہ کر رہا ہے وہ وہاں نہیں آیا، وہ تو تیرے گھر آیا ہوا ہے. تو تیرے گھر آیا، میں تو اس کے ملنے کے لیے. نبی علیہ السلام کی سواری میں نے تیرے گھر میں اترتی دیکھی. اپنے گھروں میں محفلیں خود کرو، اپنے گھروں کی مجلسیں خود بناؤ. کسی علامہ کا انتظار نہ کرو، کسی مولوی کا انتظار نہ کرو، خود اپنے گھروں میں مجلسیں کرو. ہفتہ وار رکھو، مل کے کہو نا انشاءاللہ. ہفتہ وار رکھو، ماہانہ رکھو. بھئی یہ سوموار آ گئی، سارے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں، آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھیں. بہت بڑی برکت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے دیکھو. نہ گھروں میں نماز کا نظام، نہ کوئی مال خرچ کرنے کا جذبہ، اور نہ ہی گھروں کے اندر کوئی نیکی کا نظام. ہم کیا کریں؟ گھروں میں کیبلیں، فلمیں، ڈرامے، گھروں کے اندر عیاشیاں کوٹ رہے ہیں. اور پاکستان بہت خراب ملک ہے جی. او پاکستان تو اتنا خراب ہے نا. ہاں میں اپنے گھر میں جو کر رہا ہوں وہ کیا ہے وہ نہیں دیکھا کر رہے. ہم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ملک بہت خراب ہے جی ہمارا. اس ملک سے نکل جاؤ، سارے امریکہ ٹر جاؤ، یورپ چلے جاؤ، فلاں جگہ. کیوں؟ ملک بہت خراب ہے. تو آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو دیکھیں نا. وہاں کا صدر کون ہے؟ تمہارے گھر کا صدر تم ہو. تمہارے گھر کا وزیر اعظم تم ہو. تمہارے گھر کا وزیر مذہبی امور تم ہو. تمہارے گھر کا وزیر مالیات تم ہو. تمہارے گھر کا وزیر جو ہے وہ وزیر اقتصادیات تم ہو. تمہارے گھر کے اندر جتنی وزارتیں وہ تمہارے پاس ہیں. تم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ عمران خان کیا کر رہا ہے؟ نواز شریف نے کیا کر دیا ہے؟ فلاں نے کیا کر دیا؟ تم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ تو بتاؤ مجھے ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں کہ سارے شہر نے پہن لیے ہے دستانے؟ کب تک ہم ایسے زندہ رہیں گے کہ دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے جس کو میں گھر دیتا ہوں وہ نماز کا نظام بناتا ہے، وہ خرچہ کرتا ہے، صدقے دیتا ہے، اور وہ نیکی کا نظام اپنے گھر میں خود شروع کرتا ہے، خود بناتا ہے گھر کو نیک. ہم نے کبھی نہیں سوچا. تو ہم کب تک ایسا کرتے رہیں گے؟ اور کیوں ہماری زندگیاں نہیں بدلتی؟ کیوں ہمارے ملک کے حالات نہیں بدلتے؟ کیوں ہمارے محلے نہیں بدلتے؟ محلہ جناب گھر سے بنتا ہے. یہ گھر ہی خیر کا مرکز ہے، یہ گھر ہی شر کا مرکز ہے. دنیا میں جتنے اللہ کے ولی آئے ہیں وہ کسی گھر سے ہی اٹھے ہیں، اور جتنے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے وہ آسمان سے نہیں اترے، وہ بھی کسی گھر سے اٹھے. اگر گھر کے اندر نیکی ہو دنیا کا کوئی شخص تمہارے بچوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. اگر گھر کے اندر اچھائی ہو تمہارے گھر کے دیواروں تک برکت اترے گی. اور اللہ اتنی رحمت اتارتا ہے کہ اس گھر میں، مجھے یاد آتا ہے مدینہ میں گھر کے اندر میں گیا تو ان گھر والوں نے ہمیں بتایا. وہ گھر والے کہتے ہیں حضور آپ تشریف لائے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمارے گھر میں کئی بار حضور تشریف لا چکے. نہیں چھوٹی سبحان اللہ، آپ نے سمجھا نہیں بات. پھر حضور آتے ہیں گھروں میں، پھر برکتیں اترتی ہیں گھروں میں، رحمتیں اترتی ہیں. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، جس گھر کے اندر آپ چھوڑے نا زمانے کو، اپنے گھر کو ہی ٹھیک کر لیں. آپ باپ ہیں نا، آپ بڑے بھائی ہیں نا، آپ کو اللہ نے قوت دی ہے. اور قرآن نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم اپنے گھر کی خود فکر کرو، اپنے اہل خانہ کی فکر کرو، ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وہ تمہارے ذمہ داری ہے. ہم دوسروں پہ ڈال کے تو اپنے آپ کو اللہ تللوں میں پھینک. مجھے یاد ہے میرے پاس ایک باپ آیا، آج کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. کہا حضرت صاحب میرا بیٹا بہت برا ہے. ساتھ بھی لے آیا اسے، وہ تھا مسئلہ یہ میرے بیٹے جتنا ہی تھا،
17 साल उम्र होगी, 12-13 साल 15 साल। कल का बेटा जी बहुत बुरा है मेरा और मेरे गालियाँ भी देता है। मैंने कहा बेटा ऐसी क्या बात? कहा नहीं हुजूर इस पे करम हो जाए, को दुआ करे। मैं कहा जी ये अब बड़ा हो गया बेटा, इसका माहौल बदलेंगे तो ये ठीक होगा। कहा जी कैसे बदले? मैंने इसको दरस कुरान में लाए, अपने घर में भी दरस कुरान करें, खुद शुरू करें और इसको लाया करें दरस कुरान में। यहाँ जुमे को दरस कुरान होता है। कहने लगे ठीक है जी अगले जुमे से आएगा। अब जरा गौर से सुनिएगा बात, ये अगले जुमे से बोलो आएगा। मैंने कहा जी ठीक है। अगला जुमा आ गया, कोई ना आया, मुझे भी याद ना रहा। उसके बाद अगले जुमे भी कोई ना आया, तीसरे चौथे जुमे वो फिर आ गया बाप अकेला ही। कहने लगा हजरत वो मेरा बेटा आ रहा है आपके पास? मैंने कहा जी वो तो नहीं आ रहा, उसके बाद तो नहीं आया। तो बाप कहने लगा जी मैं तो हर जुमे उसे भेजता हूँ घर से, तो आपके पास नहीं आता? मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं आया। और देखिए उसने अकेले क्यों आना है? आप साथ आएंगे तो आएगा ना, आप साथ आए ना, आप उसको बिठाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, उसका ज़हन बदलेगा, सोच बदलेगी, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा। कहते अच्छा जी मैंने साथ आना है? मैंने कहा जी आप साथ आएंगे तो वो आएगा ना, वो खुद कैसे आएगा? वो तो बुराई में पड़ा हुआ है पहले से। कहते ठीक है जी मैं भी साथ आऊंगा। लो आज 5 साल हो गए ना बाप आया कभी ना बेटा आया। हम चाहते हैं कि खुद हम कान टूटे रहें, हमारी औलाद वलीर बने, हम खुद जो मर्जी करें, औलाद हमारी बहुत नेक होनी चाहिए। ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनू, ये पागलपन है, बेवकूफी है, जाहलियत है, ऐसा कभी नहीं होना। आपने अपने माहौल को खुद बदलना है, खुद उसको लेके चलना है। और ये हमारा रवैया इतना खतरनाक है कि इसने हमारे लिए आज ये रंग बनाए कि हम घरों के अंदर नेकी का निज़ाम नहीं बनाते। आका इस्लाम ने जब मक्का में दीन इस्लाम की जब तरवीज शुरू की, सबसे पहले अपने घर को मुंतखब किया।